اب ہمارے ذمے ہے ہم ان باتوں کو سمجھیں۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو دنیا میں سجدہ کرنے کی گنجائش ہوتی تو میں محمد بیوی کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کریں، لیکن اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ بالکل سجدہ نہ کریں، نہ سجدہ کسی نبی کو، نہ سجدہ کسی ولی کو، نہ سجدہ نبی کی قبر کو، نہ سجدہ ولی کی قبر کو۔ نبی اور ولی کو سجدہ نہیں کر سکتے تو کسی اور کو سجدہ کیا کرنا ہے؟ اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ کسی ولی کے ہاتھ پر بیعت ہوں، ان کے سبق پڑھیں، ان سے شریعت سیکھیں، اللہ اللہ کرنا سیکھیں، لیکن سجدہ نہ کریں۔ اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ ہماری تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ وہ جنگ بدر ہوئی ہے، جس میں حق اور باطل کا فیصلہ کر دیا، باطل کی کمر توڑ دی، حق کو غالب کر دیا۔ اس جنگ والے دن کا نام یوم الفرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، نبی الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، اس دن بھی اللہ کے سامنے اپنی پیشانی زمین پہ ٹیک کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں،